یوں تو دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لڑاکا طیارے بنائے جا رہے ہیں، لیکن میک 21 طیارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 1956 سے لے کر آج تک کامیابی سے پرواز کر رہا ہے۔ روس میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آنے والا یہ طیارہ آج تک پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ روس نے ایسے 11,496 طیارے بنائے، انڈیا نے لائسنس کے تحت 657 اور چین نے لائسنس کے تحت 2400 طیارے بنائے۔ انڈیا اور روس دونوں ہی ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں یہ طیارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اسے فلائنگ کافن کا نام دیا گیا ہے، جبکہ چین میں یہ طیارہ بہت کامیابی سے ابھی تک پرواز کر رہا ہے۔ چین نے اسے 18 ممالک کو بھیجا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس وقت چین میں 1400 ایسے طیارے استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 58 ممالک ایسے 15,000 طیارے ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان ان طیاروں کو جدید بنانے میں بہت اہم رہا ہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر اس طیارے کو بہت جدید بنایا۔ 1980 سے لے کر آج تک پاکستان نے ان طیاروں میں بے شمار تبدیلیاں سجیسٹ کی، جو چین کے بھی کام آئیں اور پوری دنیا کے بھی، اور پاکستان نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہی۔ پاکستان نے 1980 میں پہلی مرتبہ جب اس طیارے کو جانچا تو پاکستان کے ایئر مارشل جمال خان نے اس کو جانچنے کے لیے چین کا دورہ کیا۔ پاکستان کے F-16 کے پائلٹوں کو بھی بلایا گیا، انہوں نے بھی اس طیارے کو اڑا کر دیکھا اور اس میں کافی تبدیلیوں کا عندیہ دیا۔ چین نے ان تبدیلیوں کو سیریسلی چینج کیا اور اس طیارے کو جدید بنانے پر لگا رہا۔ اس طیارے میں کئی تبدیلیاں کی گئی۔ 1978 میں چین نے اس میں برطانیہ کے الیکٹرانکس اور رڈار لگائے، جو بعد میں ناکام ہوئے اور اسے تبدیل کرنا پڑا۔ اس میں کئی تبدیلیاں پاکستان نے سجیسٹ کی جو کہ کامیابی سے چین کے کام آتی نہیں۔ چین نے اپنے طیارے پاکستان بھجوائے تاکہ ان کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ پاکستان میں F-16 کے پائلٹوں نے ان کو اڑا کر دیکھا۔ جب پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی 1988 میں نہ کی گئی تو پاکستان نے ان طیاروں کو خریدنے کا پروگرام بنایا، لیکن پاکستان نے ان طیاروں میں تبدیلی اور بہتری کا پروگرام بھی ترتیب دیا تاکہ ان طیاروں کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کیا جا سکے۔ ان طیاروں میں تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کئی سال تک پاکستان میں ٹیسٹ کیے جاتے رہے۔ پاکستان نے اس میں برطانیہ رڈار نکال کر اٹالین رڈار لگایا، جو ایک وقت میں کئی ٹارگٹ ٹریک کر سکتا تھا۔ یہ پاکستانی کی تبدیلی کی وجہ تھی کہ یہ طیارہ دن کے بعد رات کو بھی اڑنے کے قابل ہو گیا اور ہر موسم میں بھی اڑ سکتا تھا، جبکہ اس میں پہلے کبھی بھی یہ صلاحیت نہ تھی۔ پاکستانی پائلٹوں نے اسے اور جدید بنایا اور اس میں جو ہیلمٹ استعمال کیا گیا وہ ڈاگ فائٹ کے لیے بہت ہی کامیاب تھا۔ چین نے اپنی تمام فضائیہ میں اس میں پاکستان کے بتائے ہوئے طریقے سے اور پاکستان کے ڈیزائن کیے ہوئے طریقوں سے تبدیلیاں کی، جس کے باعث یہ طیارہ بہت کامیابی سے آگے بڑھنے لگا۔ کئی ممالک نے اسے خریدا اور اس میں بہتری اور تبدیلیاں کروائیں۔ یہ طیارہ تقریباً $2 ملین کا تھا، لیکن اس میں تبدیلیاں اور بہتریوں کی وجہ سے اس کی قیمت بہرحال بڑھ گئی، لیکن وہ صرف 6 سے 7 ملین ڈالر کے قریب ہے، جبکہ اس کی صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی اور اعلیٰ ترین طیاروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پاکستان نے اس میں جو رڈار اور الیکٹرانک سسٹم لگائے، اس کی وجہ سے یہ طیارہ پاکستان میں F-7PG کے نام سے پکارا جانے لگا۔ پاکستان نے اس کے اندرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پہ پر اور اس کی کنوپی کو بھی چینج کیا، جس کی وجہ سے اس کا وزن بھی کم ہوا اور اس کی صلاحیت بھی بڑھ گئی۔ 1956 میں سامنے آنے والا یہ طیارہ 2025 تک قابل استعمال بنایا گیا اور اس کی صلاحیت بے پناہ بڑھ گئی۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ پاکستان نے ان طیاروں کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا اور آج یہ دنیا میں بہت کامیابی سے پرواز بھر رہا ہے۔ بلال احمد شیخ، ڈیفنس رائٹر، لاہور۔